کہ اگر تم حرام کی کمائی چھوڑ دو گے تو بھوکے مر جاؤ گے۔ شیطان کی خطرناک چال جو ہے نا یہاں سامنے آتی ہے۔ اللہ سے تھوڑی سی دوری شیطان کو چاہیے، وہ گناہ کو بڑا خوبصورت کر کے آپ کو دکھاتا ہے۔ شیطان انسان کو غربت سے ڈراتا ہے، بے حیائی کا حکم دیتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ بخیریت ہوں گے۔ رب کریم سے دعا ہے کہ میرا رب آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ ذرا اپنے ارد گرد دیکھیے، دنیا پہلے سے زیادہ ایک دوسرے سے اس وقت جڑی ہوئی ہے۔ ایک ویڈیو چند سیکنڈز میں پوری دنیا میں پھیل جاتی ہے۔ ایک جھوٹی تصویر لاکھوں لوگوں کی سوچ کو بدل سکتی ہے۔ موسیقی، کھیل، فلمیں، منشیات، خوف، شہرت، ہر طرف ایسی چیزیں موجود ہیں جو انسان کی توجہ اس کے حقیقی مقصد سے ہٹا سکتی ہیں۔ بٹ دا کوسچن از دس، کیا ان سب کے پیچھے صرف انسانوں کی منصوبہ بندی ہے یا انسانیت کا ایک پرانا دشمن خاموشی سے اپنا کام کر رہا ہے؟ اس دشمن کا نام ہے شیطان۔ شیطان کوئی فردی کردار کا نام نہیں ہے۔ بچوں کو ڈرانے کے لیے کسی خوفناک کہانی کا نام شیطان نہیں ہے۔ قرآن بتلاتا ہے کہ جب اللہ جل شانہ نے فرشتوں کو حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ تعظیمی کا حکم دیا تو سب سے پہلے ابلیس نے انکار کیا تھا۔ قرآن واضح کرتا ہے کہ ابلیس فرشتہ نہیں ہے بلکہ وہ جنات میں سے تھا، اور اس نے اپنے رب کے حکم سے سرکشی کی۔ اس کا پہلا گناہ نافرمانی نہیں تھا بلکہ اس کا پہلا گناہ تکبر تھا، کہ جس کی وجہ سے وہ آج اس نوبت پہ پہنچ چکا ہے۔ ابلیس نے خود کو سیدنا آدم علیہ السلام سے بہتر سمجھا۔ اس نے اپنی تخلیق کو دیکھا، اللہ کے حکم کو اس نے نہیں دیکھا۔ اسی تکبر نے اسے میرے رب کریم کی رحمت سے اتنا دور کر دیا کہ اسی لمحے اس نے انسان کے خلاف اپنی جنگ کا اعلان کر دیا تھا۔ سورہ اعراف میں ابلیس اعلان کرتا ہے کہ وہ انسانوں کے سیدھے رستے پر آ کر کے بیٹھے گا، پھر وہ ان کو آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے، ان کے آس پاس آئے گا تاکہ زیادہ انسان اللہ جل شانہ کے شکر گزار نہ بن سکیں۔ لیکن شیطان کا پہلا مقصد یہ نہیں کہ انسان فوراً اس کی عبادت شروع کر دے۔ اسے صرف ایک چھوٹا سا قدم چاہیے۔ اللہ سے تھوڑی سی دوری شیطان کو چاہیے، وہ گناہ کو بڑا خوبصورت کر کے آپ کو دکھاتا ہے۔ جھوٹ کو مصلحت، بے حیائی کو آزادی، غرور کو خود اعتمادی، اور حسد کو مقابلہ، اور غفلت کو تفریح کا نام دے دیتا ہے۔ وہ انسان سے یہ کہتا ہے کہ ابھی تم تو جوان ہو، توبہ بعد میں کر لیں گے، پھر ایک مرتبہ گناہ کرنے سے یار ہو کیا جائے گا، اس طرح کے چکروں میں ڈالتا ہے کہ صرف ایک دفعہ گناہ سے کیا ہو جائے گا۔ سب لوگ یہی تو کر رہے ہیں، اور یہی چھوٹے چھوٹے قدم انسان کو آہستہ آہستہ میرے رب کریم سے دور لے جاتے ہیں، جہاں سے واپسی پھر اس انسان کو مشکل محسوس ہونے لگتی ہے۔ شیطان ہمیشہ سینگوں اور آگ کے ساتھ سامنے نہیں آتا، کبھی کبھی وہ صرف ایک خیال بن کے آتا ہے۔ وہ انسان کو خوف دلاتا ہے کہ اگر تم حرام کی کمائی چھوڑ دو گے تو بھوکے مر جاؤ گے، تم سچ بولو گے تو لوگ تمہیں چھوڑ دیں گے، اگر تم دین پہ عمل کرنے والے ہو گئے تو دنیا جو ہے وہ تم سے دور ہٹ جائے گی۔ قرآن کہتا ہے شیطان انسان کو غربت سے ڈراتا ہے، بے حیائی کا حکم دیتا ہے، جبکہ اللہ جل شانہ اپنی طرف سے مغفرت اور فضل کا وعدہ فرما چکے ہیں۔ آج ہمارے پاس معلومات بہت ساری ہیں، لیکن ہر معلومات سچ نہیں ہے۔ تصاویر تبدیل کی جا سکتی ہیں، آوازیں تیار کی جا سکتی ہیں، اور جھوٹی کہانیوں کو حقیقت جیسا بنا کر کے سامنے دکھایا جا رہا ہے کے ذریعے سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری زمانے کے ایسے جھوٹوں سے خبردار فرمایا جو لوگوں کے سامنے ایسی باتیں لائیں گے جو نہ انہوں نے سنی ہوگی نہ ان کے باپ دادا نے سنی ہوئی ہوگی۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں سے محتاط رہنے کا حکم دیا، وہ انسان کو گمراہ کر کے فتنے میں ڈال دیتے ہیں۔ صحیح مسلم کی حدیث مبارکہ کے ریفرنس سے میں نے یہ بات آپ کے سامنے عرض کی ہے۔ یہاں ایک بات اور ذرا دیکھیے گا کہ شیطان کی خطرناک چال جو ہے نا یہاں سامنے آتی ہے۔ سچ اور جھوٹ کو اس طرح ملا دیتا ہے کہ انسان دونوں میں کوئی کسی قسم کا فرق ہی نہیں کر سکتا۔ جب ہر شخص اپنی پسند کی بات کو حقیقت سمجھنے لگے گا تو سچ کی تلاش ختم ہو جائے گی۔ شیطان چاہتا ہے انسان ہر وقت مصروف رہے، کبھی کھیلوں میں، کبھی مشہور شخصیات کی نقل کرنے میں، کبھی سکرین پر ختم نہ ہونے والی ویڈیوز کو دیکھنے میں، اور کبھی دوسروں سے اپنی زندگی کا کمپیریزن کرنے میں۔ کھیل ہے، ٹیکنالوجی ہے، تفریح ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہے نا یہ بذات خود شیطان تو نہیں ہیں، لیکن جب یہی چیزیں انسان کو نماز سے، اپنی ذمہ داری سے، خاندان سے اور اللہ جل شانہ کی یاد سے غافل کر دیں تو شیطان
اسی دروازے سے پھر آپ کا فائدہ اٹھاتا ہے۔ انسان چند لمحوں کے مصنوعی سکون کے لیے اپنی عقل کو، اپنی صحت کو، اپنے اختیارات کو کسی کیمیکل کے حوالے کر دیتا ہے۔ پکڑا، منشیات فروشی میں آیا، جو ہے نا وہ سوٹا لگایا، اللہ اللہ خیر سے اللہ، جہاز بن کے لیٹے رہو۔ شیطان کی کامیابی صرف یہ نہیں ہے کہ آپ گناہ کریں تو وہ کامیاب ہو جائے گا، اس کی بڑی کامیابی یہ ہے کہ انسان کسی ایسی چیز کا غلام بن جائے جو اسے اللہ جل شانہ کی ذات عالی سے دور کر دے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی سے دور کر دے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 7171 میں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ شیطان انسان میں خون کی طرح گردش کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ انسان گناہ کرنے پہ مجبور ہو جائے، یہ ایک تنبیہ ہے کہ شیطانی وسوسہ بہت قریب اور مسلسل ہو سکتا ہے۔ اس لیے سورہ ناس میں ہمیں اس چھپ کر وسوسہ ڈالنے والے سے پناہ مانگنا اللہ جل شانہ نے سکھلا دیا ہے۔ جو انسانوں کے سینوں میں وسوسے ڈالتا ہے، تو کیا ہر عالمی واقع، ہر فلم اور ہر علامت کے پیچھے ایک ہی خفیہ تنظیم ہے؟ اس کا ہمارے پاس کوئی قطعی ثبوت نہیں ہے، لیکن قرآن ایک ایسی سازش ضرور ظاہر کرتا ہے جو حقیقی ہے۔ شیطان انسان کو اس کے رب سے کاٹنا چاہتا ہے۔ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں سورہ فاطر کی آیت نمبر 6 میں، بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے، لہٰذا تم بھی اسے اپنا دشمن ہی سمجھو۔ اس جنگ کا میدان کوئی خفیہ تہہ خانہ نہیں ہے، اس جنگ کا میدان آپ کا یہ دل ہے جو اللہ جل شانہ کی محبت کے لیے بنا ہوا تھا۔ اس کے ہتھیار تمہاری خواہشات، تمہارا خوف، غرور، غصہ اور غفلت، یہ ساری چیزیں شیطان کا ہتھیار ہے۔ اور ان ساری چیزوں سے، شیطان کے ہتھ کنڈوں سے بچنے کے لیے آپ کا جو دفاع ہے نا سر، وہ نماز میں ہے، قرآن میں ہے، ذکر میں ہے، علم میں ہے، سچی توبہ میں ہے، اللہ جل شانہ کی ذات عالی پر بھروسہ کر لینے میں ہے۔ یاد رکھیے گا، شیطان کی سب سے بڑی کامیابی یہ نہیں ہے کہ انسان اس کی عبادت شروع کر دے۔ شیطان کی کامیابی یہ ہے کہ وہ اس انسان کو اللہ جل شانہ کی ذات عالی سے دور کر دے، اور دور بھی ایسے کرے کہ اسے احساس تک نہ ہو۔ لیکن یہاں ایک بات اور یاد رکھیے گا کہ باطل ہمیشہ باقی نہیں رہتا۔ قرآن اعلان کرتا ہے سورہ اسراء کی آیت نمبر 86 میں، حق آ گیا ہے اور باطل مٹ گیا، بے شک باطل مٹنے ہی والا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ہم اپنے دشمن کو پہچان رہے ہیں، یا اس کی چالوں میں اپنی روزمرہ زندگی میں ہم اس کو سچ سمجھ کر کے شیطان کی چالوں میں آ کر کے اس کے سارے ہتھ کنڈوں کو ہم قبول کریں؟ یہ ذرا بیٹھ کر کے سوچئے گا، اور کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ آپ کی رائے کسی کی زندگی کو بدلنے کا ذریعہ بن جائے۔ جزا اللہ عنا سیدنا محمد ما هو اہلہ۔